بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کی ویڈیو میں جادو سحر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تیسرا عمل بتانے والا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے مولانا عزیز الرحمن پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہم اس کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہترین ثمرات ہم سب کو وہ بہتر نظر آئیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ غور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے آخر تک، اور پھر جس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اسی طریقے پہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنی ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ عمل کیا ہے کہ جو شخص جادو میں مبتلا ہو، اس سحر کے، اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں، پوری صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق سے لے کر آخر تک من شر حاسد اذا حسد تک، اور دوسری قل اعوذ برب الناس والناس تک، تو یہ دونوں صورتیں پوری، اور قرآن پاک کی وہ آیاتیں جس آیت میں، جن آیاتوں میں سحر کا لفظ آیا ہے، یہ دونوں صورتیں اور قرآن پاک کی وہ آیاتیں جس کے اندر سحر کا لفظ آیا ہے، وہ ساری آیاتیں، تو ان آیاتوں کو ایک کاغذ پر یعنی الگ الگ کاغذ پر لکھیں گے، اور کسی ایسی دریا کا پانی جو بہتا ہو، یعنی بہتے ہوئے دریا کا پانی ایک برتن میں لیں گے اور اس میں یہ تعویذ ڈالیں گے، دو صورتیں لکھیں گے، یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ایک کاغذ پر لکھیں گے، دوسری کاغذ پر فوقع الحق کو یعنی جن آیات میں سحر کا لفظ آیا ہے ان آیات کو لکھیں گے، اور پھر ایک بہتے ہوئے دریا کا، ایک برتن میں بہتے ہوئے دریا کا پانی بھی لیں گے، اور پھر یہ تعویذیں دونوں اس برتن میں ڈالیں گے، اور جب اس کے اندر یہ حروف گل جائیں، ختم ہو جائیں، تو تھوڑا سا پانی اس مریض کو پلائیں گے، اسی پانی میں سے تھوڑا سا پانی اس مریض کو پلائیں گے، اور تھوڑے سے پانی پر ہاتھ پاؤں دھلائیں گے، اور بقیہ پانی سے اس کو غسل دیں گے، اور یہ غسل اس طریقے سے دیں گے کہ یہ پانی زمین پر نہ گرے۔ غسل دینے کے لیے جب کسی جگہ پر جائیں گے مریض کو، تو مریض ایسی جگہ پر غسل کرے گا کہ اس کا پانی زمین پر نہ گرے بلکہ کسی برتن کے اندر گرے، تو اس چیز کا اہتمام بہت لازمی ہے، اور یہ کیونکہ یہ اس عمل کا حصہ ہے، عمل پورا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا اثر یہ ہمیں پورا ملے گا، عمل ناقص کریں گے تو اس کا اثر بھی ہمیں ناقص ہی ملے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے۔ کہ جس پانی سے ہم نہائیں گے اور وہ پانی نہا کے کسی برتن میں جائے گی، ہاتھ پاؤں دھوئیں گے تو وہ پانی بھی کسی برتن میں جائے گی، پھر اس برتن کو یعنی اس پانی کو اٹھا کے کسی صاف جگہ پر ایک گڈھا کھود دیں گے زمین میں، پھر اسی کے اندر اس پانی کو ڈالیں گے، اور یہ عمل ایک ہفتہ تک کریں گے، اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہم یعنی ایک ہفتے کا عمل یہ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن اگر ہم اس کو 4-5 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثر ہمیں محسوس ہونے لگیں گے۔ تو جس طریقے کے ساتھ بتایا ہے، اللہ پاک ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آیات میں ہم نے بتائی ہیں کہ جن آیات میں سحر کا لفظ آیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گی، تو وہ اسکرین سے ہی ہم لکھ کر کسی کاغذ کے اوپر، اور اس کو جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا اسی طریقے کے ساتھ اس کو استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر بہت جلد، یعنی جادو کا اثر بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ آیات مبارکہ جن آیاتوں میں سحر کا لفظ آیا ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔
غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق اللہ العظیم. یہ وہ آیت مبارکہ تھی جس میں سحر کا لفظ آیا ہے. تو ان آیات کو کسی کاغذ پر لکھ کر جس طریقے سے بتایا، یہ آیات مبارکہ آپ کو اسکرین کے اوپر آ جائے گی، وہیں سے لکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان کی برکات سے، آیات کریمہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ ہمارے اندر سے اس سحر کے اس اثرات کو رفع دفع فرمائیں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.